بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک کہانی لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ اس عورت نے کیا پیغام دیا تھا؟ کیا وہ واقعی میں جیتی جاگتی عورت تھی؟ یہ موما ہی رہا پیغام۔ چچا جان بخاری صاحب ابا جان کے بے حد پرانے دوست تھے۔ ان کی باہمی دوستی کا آغاز اس وقت ہوا جب وہ دونوں محکمہ بحالیات میں نئے ملازم ہوئے تھے۔ یہ دوستی اس وقت بھی قائم رہی جب انہیں مختلف شہروں میں ایک دوسرے سے الگ تبدیل کیا جا رہا تھا۔ ایک وقت تو ایسا بھی آیا تھا کہ جب چچا جان کو بغرض ملازمت مشرق پاکستان موجودہ بنگلہ دیش بھی جانا پڑا، جہاں انہوں نے چند سال گزارے۔ اس وقت وہاں علیحدگی کی تحریک شروع نہ ہوئی تھی، لہٰذا وہ وہاں اپنے خاندان کے ساتھ امن و چین سے رہے۔ ان کی مغربی پاکستان واپسی کے بعد پھر ہمارے خاندانوں کی باہمی رابطہ استوار ہو گئے۔ پھر جب ابا جان ریٹائر ہوئے تو ہم اپنے آبائی وطن گجرات چلے آئے۔ وہاں ابا جان تو بزنس میں مصروف رہتے تھے، جبکہ چچا جان نے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے گاؤں کٹھیالہ جا کے اپنی آبائی زمین سنبھال لی۔ اس وقت ان کے اکلوتے بیٹے عمران بھائی، بما، ناہید بھابھی اور بچے بالغرض فوجی ملازمت پشاور میں ہوتے تھے۔ یوں اتنی بڑی حویلی میں چچا جانوں، چچی زری، ملازموں وغیرہ کے ساتھ تنہا رہتے تھے۔ جب کبھی ہم بہن بھائی ان سے ملنے جاتے تو حویلی میں خوب رونق ہو جاتی۔ وہاں نہ صرف ہمارے خوب خاطی تواضع ہوتی، بلکہ سیر و تفریح کے بھی خوب مواقع ہوتے۔ پھر چچا جان ہمیں دوران ملازمت پیش آنے والے پرلطف اور دلچسپ واقعات سناتے۔ ان کا الگ لطف ہوتا۔ جیسے کہ میں نے بتایا، چچا جان کو کچھ عرصے مشرق پاکستان میں گزارنے کا موقع ملا تھا۔ وہ وہاں اپنے ساتھ اکثر و پیش آنے والے واقعات بھی سناتے تھے، جو پرلطف اور دلچسپ تو ضرور ہوتے تھے، لیکن ناقابل فراموش قسم کے نہیں، نہ ہی ایسے گہرے تاثراتی۔ ان دنوں مجھے کالج سے کچھ چھٹیاں تھیں اور میں یہ چھٹیاں گزارنے چچا جان کے پاس کٹھیالہ آئی ہوئی تھی۔ حسب معمول دن ہنسی کھیلتے پرلطف گزر رہے تھے۔ چچی زرین خالص گھریلو خاتون تھیں، محبت و شفقت، خوش مزاج، جوش اتوار، مہمان نواز، فراخ دل، جن کے ساتھ گاؤں کی باتیں بہت لطف دیا کرتی تھیں۔ چچا جان زمینوں پہ مصروف رہتے تھے۔ جب کبھی فرصت ملتی تو مجھے سیر و تفریح کروایا کرتے، پرلطف قصے سنایا کرتے، غرض کہ میری چھٹیاں وہاں بڑے مزے سے گزر رہی تھیں۔ اس رات کھانے سے فارغ ہو کے جب ہم سب حسب معمول برآمدے میں بچھی چارپائیوں پہ آ کر بیٹھے اور ملازم نے چچا جان کے سامنے تازہ حقہ لا کے رکھ دیا تو میں نے ان سے فرمائش کر ڈالی، چچا جان، آج تو آپ مجھے اپنے ساتھ پیش آنے والا کوئی ایسا واقعہ سنائیں جو ناقابل فراموش قسم کا ہو، خوشگوار ہو یا ناخوشگوار مگر تاثراتی قسم کا ہو۔ چچا جان ہنس دیے، تاکہ تم بھی اسے عمر بھر یاد رکھ سکو۔ خوب، ایسے واقعات تو بہت ہیں، لیکن اس وجہ سے نہیں سنائے کہ وقت لگے گا۔ اب تم کہتی ہو تو میں تمہیں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ وہ آنکھیں بند کر کے حقے کے کش لینے لگے۔ ان کی پیشانی پر سوچ اور تفکر کی شکنیں نمودار ہو گئیں۔ اسی وقت ملازم ٹرے میں قہوے کے پیالے لے آیا اور انہیں ہمارے سامنے میز پہ سجا گیا۔ چچا جان حقے کے کش لیتے ہوئے کچھ سوچ رہے تھے، پھر انہوں نے پیالہ اٹھا کے قہوے کی چسکی لی اور بولے، عزیز بیٹی، آج میں تمہیں اپنے ساتھ پیش آنے والے ایک ایسے واقعے کی کہانی سناتا ہوں جو تمہیں عجیب و غریب و پراسرار سی لگے گی، ناقابل یقین سی، لیکن یہ واقعتاً میرے ساتھ پیش آیا تھا۔ یہ ضرور ہے کہ اس نے آج تک مجھے شدید الجھن اور بے یقینی میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اس کا تعلق بھی کیا مشرق پاکستان سے ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، مشرق پاکستان یا بنگال کی سرزمین ہمیشہ اسرار و فسوق کی سرزمین
سمجھی جاتی ہے، ایسا سمجھنے میں لوگ غلطی پر بھی نہیں ہیں۔ میں نے بھی اس بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہے۔ وہاں کچھ وقت گزار کے آنے والے مجھے اپنے ساتھ پیش آنے والے عجیب و غریب اور حیرت ناک واقعات و حادثات کے بارے میں بتاتے تھے۔ ناقابل یقین دیکھی جانے والی چیزوں کے بارے میں بتاتے تھے جنہیں سن کے میرے اندر وہاں جانے اور سنسنی خیز واقعات اور پراسرار عجائبات کا مشاہدہ کرنے اور عملاً ان میں سے گزرنے کا شوق انگڑائیاں لینے کا میں اس کوشش میں رہنے لگا کسی نہ کسی طرح وہاں جانے کا موقع مل جائے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ملک میں ایوب خان کی حکومت تھی اور 1 یونٹ تھے، ہر طرف امن و امان تھا۔ دونوں حصے مشرق و مغرب کے افسر اور سرکاری ملازموں کے دونوں جگہوں پہ تبادلے ہوتے رہتے تھے۔ بھائی چارے کی فضا تھی۔ شکایتیں تھیں تو ابھی ابھر کر نہ آئی تھیں۔ مشرق پاکستان کے موسمی حالات ایسے تھے کہ وہاں بکثرت بارشیں ہوا کرتی تھیں۔ نالوں دریاؤں میں طوفانیں آتی رہتی تھیں۔ سمندری طوفان بھی ساحلوں پہ دور دور تک تباہی مچا دیتے تھے۔ آبادیاں تہس نہس کر دیتے تھے۔ بڑی تعداد میں لوگ ہلاک ہو جاتے۔ جو بچ جاتے ان کی اثر نو آباد کاری حکومت کے لیے درد سری بن جاتی۔ انہوں نے رک کر حقے کا کش لیا۔ میں بڑی توجہ سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اس دوران چچی زریں بھی اپنے قہوے کا پیالہ لیے میرے پاس چارپائی پہ آ کے بیٹھ گئیں۔ وہ سال مشرق پاکستان پہ بے حد بھاری گزرا، چچا جان کہانی کا سرا اٹھاتے ہوئے کہنے لگے۔ موسلادھار بارشوں اور پھر بھارت سے آنے والے دریائی سیلابی ریلوں نے وہاں کے دریاؤں کا ایسا غضبناک کیا کہ وہ کناروں سے امنڈ کر دور تک پھیل گئے۔ ان کے بھترائے پانیوں کی زرد میں آ کے ان کے کناروں پہ آباد بستیاں اجڑ گئیں۔ ان کے مکینوں کی خاص تعداد ہلاک ہو گئی۔ جو لوگ بچ گئے انہیں محفوظ مقامات پہ پہنچانے، ان کی ضرورتیں پوری کرنے اور ان کو گھر بنا کے دینے کا کام بے حد مشکل اور دقت طلب تھا۔ وہاں کے محکمہ بحالیات کے اعلیٰ و ادنیٰ عہدیدار اور کارکنوں کی تعداد ایسے وسیع پیمانے کے کاموں کے لیے بے حد کم تھی۔ اس لیے مغربی پاکستان سے کچھ افسر اور کارکن وہاں بھیجے گئے جو مختلف متاثرہ علاقوں میں تعینات کر دیے گئے۔ مجھے اپنے ماتحتوں اور کارکنوں کے ساتھ جس علاقے میں بھیجا گیا وہ دریائے بوڑھی گنگا کا متاثرہ علاقہ تھا جو تباہی بربادی کی بھیانک تصویر پیش کر رہا تھا۔ ہم نے وہاں خیمے کھڑے کیے، ضروری سامان منگوایا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ دوستو، کہانی ابھی جاری ہے۔ پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔